بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ فضیلت بخشی کہ پہاڑوں کو آپ علیہ السلام کے لیے مسخر فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بہت خوبصورت پرسوز آواز سے نوازا تھا، یہاں تک کہ جب آپ علیہ السلام اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت کرتے تو پہاڑ اور پرندے بھی آپ کی خوش الحانی کے ساتھ شامل ہو جاتے اور ان کے پاس سے بھی تسبیحات کی گنگناہٹ سنائی دینے لگتی۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب اپنی خوبصورت آواز میں تسبیحات پڑھتے تو پرندے آپ علیہ السلام کے قریب آ کر کان لگا کر یہ تسبیحات سنتے اور خود بھی تسبیح پڑھنے لگتے۔ اور ایک روایت کے مطابق جب آپ علیہ السلام زبور کی تلاوت کیا کرتے تو لہن کے سوز سے پرندے آپ علیہ السلام کے سر مبارک پر آ کر ٹھہر جاتے اور ان کی لے میں اپنی تسبیح شامل کر لیتے اور پہاڑ بھی اس تسبیح میں شامل ہو جاتے۔ حضرت عبداللہ بن عامر سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو خوبصورت آواز سے نوازا تھا، یہاں تک کہ کوئی دوسرا شخص یوں نہ نوازا گیا ہوگا۔ آپ علیہ السلام کی تلاوت سن کر تمام چرند و پرند آپ کے گرد اکٹھے ہو جاتے اور پورا دن اسی آواز کی خوبصورتی میں گم رہتے۔ قرآن مجید میں آپ کی فضیلت کا تذکرہ کچھ یوں کیا گیا ہے، اور بے شک ہم نے داؤد و سلیمان کو بڑا علم عطا کیا اور دونوں نے کہا سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت بخشی۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، بے شک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑ مسخر کر دیے کہ تسبیح کرتے شام کو اور دن کو، اور پرندے جمع کیے ہوتے، سب اس کے فرما بردار تھے۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک ہم نے اپنی جناب میں داؤد کو بڑی فضیلت بخشی، ہم نے حکم دیا اے پہاڑوں تسبیح کہو اس کے ساتھ مل کر، اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا اور ہم نے ان کے لیے لوہا نرم کیا۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے فرما بردار بنا دیا داؤد کا پہاڑوں اور پرندوں کو، وہ سب ان کے ساتھ مل کر تسبیح کیا کرتے اور یہ شان ہم دینے والے تھے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو اتنا نرم فرما دیا تھا کہ آپ علیہ السلام اسے ہاتھ سے بٹتے اور آگ میں گرم کرنے اور کوٹنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، یعنی آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا موم کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا کہ آپ جدھر چاہے اسے موڑ لیتے اور زرہ بنا لیتے تھے۔ قرآن حکیم میں مذکور ہوا، اور ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا اور حکم دیا کشادہ زرہیں بناؤ اور ان کے ہلکے جاڑنے میں اندازے کا خیال رکھو۔ قرآن مجید میں مذکور ہے، اور ہم نے سکھا دیا انہیں زرہ بنانے کا ہنر تمہارے فائدے کے لیے تاکہ وہ زرہ بچائے تمہیں تمہاری ضد سے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو رب تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری اور اس کی عبادت کی قوت عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام پوری رات رب عزوجل کی عبادت میں گزار دیا کرتے اور ایک دن روزہ اور دوسرے دن افطار کرتے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ تر نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، اور پسندیدہ تر روزے بھی آپ ہی کے ہیں۔ آپ علیہ السلام بہت بہادر اور نیڈر تھے، دشمن سے سامنا ہو جاتا تو کبھی پیٹھ نہ پھیرتے۔ قرآن حکیم میں مذکور ہوا، یاد فرماؤ ہمارے بندے داؤد کو جو بڑا طاقتور تھا، وہ ہماری طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں طاقتور سے مراد فرما برداری کی قوت ہے، یعنی داؤد علیہ السلام کو عبادت کی قوت سے نوازا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین روزے داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں، اور رات کے وقت وہ ایسی نماز ادا کرتے کہ خود بھی روتے اور ہر چیز پر بھی گریہ طاری کر دیتے، اور داؤد علیہ السلام 70 آوازوں میں زبور پڑھتے اور خوب خوش الحانی کا مظاہرہ کرتے۔ ابن کثیر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں داؤد علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا، بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں بڑا قرب ہے، یعنی داؤد علیہ السلام کے لیے بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقام قرب عطا فرمایا جائے گا جو قرب کی انتہاؤں میں سے ہوگا۔
ابن کثیر کی ایک روایت ہے کہ حضرت مالک دینار سے روایت ہے کہ فرمایا قیامت کے روز داؤد علیہ السلام پایہ بخشش کے پاس کھڑے ہوں گے۔ رب قدوس فرمائے گا اے داؤد آج اسی طرح خوبصورت اور مترنم آواز سے میری مداح و ستائش کر جیسے دنیا میں کیا کرتا تھا۔ داؤد علیہ السلام عرض کریں گے اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو نے وہ آواز مجھ سے واپس لے لی ہے؟ تو رب قدوس فرمائے گا آج وہ آواز میں تجھے پھر لوٹاتا ہوں۔ راوی فرماتے ہیں کہ جب داؤد علیہ السلام بلند آواز سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے تو اہل جنت کو تمام نعمتیں اس آواز کے مقابلے میں کمتر محسوس ہوں گی۔